بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آج 20 جون ہے سال 2022۔ دو سینئر اینکرز جو امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے میں پیش تھے آپریشن رجیم چینج کے خلاف، اب وہ سلطانی گواہ بن گئے۔ انتہائی عام انکشافات کر دیے ہیں۔ خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اگر وہ ایک بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام کس کے ذریعے پہنچایا ہے؟ 14 مشکوک صحافی پکڑے گئے ہیں۔ فواد چودھری نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے جڑی کچھ اور اپڈیٹس پر بھی ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جن لوگوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا اور امپورٹڈ بھان متی کے کنبے کو مسلط کیا ہے، یقیناً ان سے مس کیلکولیشن ہوئی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ چند دن بعد لوگ بھول جائیں گے، لیکن اب سیاسی قیادت پر تنقید کم ہو رہی ہے۔ یعنی فضل الرحمان زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، اس پر تنقید کم ہو رہی ہے، لیکن عوام کے اندر زیادہ غصہ اسٹیبلشمنٹ اور اس پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کا واضح ادار گزشتہ شب جو احتجاج ہوئے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں، وہاں پر جو تحریریں لوگ لے کر آئے تھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی قیادت کا جو پورا ملبہ ہے وہ اب جنرل باجوہ اور ان کے ساتھیوں پر گرے گا۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نہ حکومت کو بدلتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، یہ سازش نہیں تھی، یہ مداخلت تھی۔ ان چکروں کے اندر وہ الجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ اس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ ساری تبدیلی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے۔ تحریریں کیا تھی اس پر میں کوشش کروں گا ایک علیحدہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن اب جس طرح کا یہ صحافت گری ہے اس پچھلے عرصے کے اندر، خاص طور پر جنگجو سما ایک اچھا چینل تھا، لیکن جب سے علیم خان جیسے سیاستدان کے ہتھے چڑھا ہے وہ بھی یار تھرڈ کلاس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو اب روزنامہ جنگ نے چند دن پہلے ایک خبر لگائی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 4 کمپنیاں جو ہے وہ فرح خان کی، آگے وہ بشرا خان کی ہے، یعنی وہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی ہیں۔ یہ بڑی سی ہیڈ لائن روزنامہ جنگ کے فرنٹ پیج پر چھپی، اور اب اس کی تردید آئی ہے اور اس کی تصحیح لکھا ہے۔ حالانکہ اس پر معذرت آنی چاہیے تھی، لیکن وہ جا کر اندر والے پیج کے اندر وہ فواد چودھری کہتے ہیں عدسہ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا لگایا ہے۔ یعنی آپ جب کسی پر الزام لگاتے ہیں، غلط خبر دیتے ہیں، تو اس وقت فرنٹ پیج پر سب سے جو ہیڈ لائن ہے وہ اس کو آپ لگاتے ہیں، اور جب آپ تردید کرتے ہیں تو چوتھے 5ویں صفحے کے اندر چھوٹی سی خبر کر کے لگاتے ہیں۔ یہ بددیانتی ہے۔ روزنامہ جنگ، جیو اور سما ٹی وی، دنیا اور یہ کچھ جو لوگ ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں، اور منصور علی خان اور باقی اینکر کی بات ہم آگے کریں گے۔ اب یہ خبر چھپی ہے جی، اس کے اندر بڑی عام ہے۔ اسلام آباد سے یہ قاسم عباسی ہیں، یہ دی نیوز کے رپورٹر ہیں، اور یہ دی نیوز کے اندر بھی چھپی تھی، اور وہاں پر کہا گیا ہے کہ رپورٹر قاسم عباسی کی 19 جون کو شائع ہونے والی خبر اثاثے اور واجبات، عمران اپنی شریکی حیات کی ملکیتی 4 کمپنیوں کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے۔ میں فرح خان کی والدہ بشرا خان کا نام غلطی سے عمران خان کی اہلیہ بشرا خان کے ساتھ مل گیا۔ رپورٹر متعلقہ افراد سے جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، غلطی پر افسوس ہے۔ اب یہ بشرا خان وہ بنا دیا کہ عمران خان نے 4 کمپنیاں ظاہر نہیں کی، اور ابھی جو ہے وہ تصحیح کر دی، اور تصحیح کی خبر شاید وہ 100 اگر وہ خبر پڑی تھی تو ایک بھی نہیں پڑے گا۔ یہ بے حیائی ہے صحافت کے نام پر، اور بے غیرتی کی حد تک یہ لوگ کس طرح گر گئے ہیں یہ واضح طور پر دکھائی دیتا ہے، اور لوگ پوری طرح سمجھتے ہیں۔ دوسری ایک بات صرف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ عریہ مقبول جان نے بڑی عام بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 10% ووٹر خواتین اگر کسی حلقے میں ووٹ نہ دیں تو حقوق نسواں کی سیکولر جمہوریت شور مچاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن انتخاب کالعدم قرار دے دیتا ہے۔ این نے 240 میں صرف 91.49% ووٹروں نے ووٹ نہیں دیے۔ سب سیاسی پارٹیوں اور جمہوریت پر لعنت بھیجی ہے۔ اب کرو کالعدم یہ انتخاب، بلکہ پوری جمہوریت، یعنی یہاں پر کوئی بھی ان لوگوں نے مطالبہ نہیں کیا۔ اب جس طرح کے اینکر اور صحافت ہو رہی ہے اس کے اندر ظاہر ہے حامد میر ہے، شاہزیب خان زادہ ہے، سلیم صافی ہے، اور ان کے ساتھ ثنا بچہ، آسمہ شرادی، غریدہ فاروقی، کامران شہد، منصور علی خان،
اس طرح کے جو کریکٹر ہیں وہ اس وقت آ گئے ہیں صحافت میں. طلعت حسین یہ صحافت میں آ گئے. اب یہ صحافت کے اندر لبادے کے اندر یہ کہتے ہیں ہم اصلی صحافی ہیں، لیکن یہ زرداریوں اور شریفوں کے نوکر ہیں. اور نوکر ہیں تو اسی وجہ سے حامد میر کو جب آف ایئر کیا گیا اور دوبارہ ٹی وی پر لایا گیا تو اس کا اعلان آصف زرداری سے کروایا گیا کہ اب ہماری حکومت آ رہی ہے، معاملات طے ہیں، لہذا حامد میر آج اپنا شو کرے گا. تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں فواد چودھری کہ یہ باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں خاص طور پر نون لیگ کا اور ان سیاسی جماعتوں کا، یہ کنسلٹنسی دیتے ہیں. تو ہمارے ٹی وی چینلز والے اور اخبارات والے جب ان پر کوئی حملہ ہوتا ہے، جب ان کو جواب دیا جاتا ہے، جب ان کے تضادات اور دو نمبری ان کو بتائی جاتی ہے، تو پھر صحافتی تنظیمیں کہتی ہیں کہ جناب یہ آپ نے صحافی کو ہراساں کر دیا ہے، صحافی کو یہ کر دیا ہے. تو یہ ایک صحافت کے نام پر جو بدماشی اور شریف خاندان اور زرداریوں کی نوکری ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو علیحدہ کریں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ ان پارٹیز کے دلال ہیں. اب یہاں وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافتی تنظیموں کو ان 14 صحافیوں کے خلاف تحقیقات کرنی چاہیے جو حکومت کو کنسلٹنسی دے رہے ہیں. ان میں جیو ٹی وی کے 2 مین سٹریم اینکر شامل ہیں. یہ صحافتی اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ سرکار کی نوکری کریں اور خود کو آزاد صحافی کے طور پر بھی پیش کریں. اب یہ ایک بڑی عام جو ہے وہ بات انہوں نے کی ہے، مطالبہ کیا ہے. اب رات کو شہزاد اقبال کا جیو پر پروگرام ہوا ہے جہاں پر حامد میر اور محمد مالک انہوں نے کچھ اعتراف کیا اور یہ بڑی عام بات ہے. حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جو بتاتے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ریاست پاکستان ہے وہ بالکل ختم ہونے جا رہی ہے نعوذ باللہ، اور یہ یہاں پر جو ہے معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، ایکسپورٹ گر گئی ہیں، یہ جی ڈی پی گروتھ بھی جعلی بتائی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں بتا کر یہ بتاتے تھے کہ نواز شریف اور زرداری اور وہ کتنے بڑے مسیحا تھے. تو اب انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے اور آپ کو علم ہے کہ مہنگائی مارچ ہوئے، ادھر حمدہ اور جو یہاں پر جو مریم ہے انہوں نے کیا، پھر جو لانگ مارچ بلاول زرداری نے کیا. اب یہ لانگ مارچ، مہنگائی ہے، غربت ہے، لوگ بیچارے کیسا گزارا کریں گے. اس عنوان پر یہ پورا کھیل کھیلتے رہے اور یہ جو صحافی ہے وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. ان میں 2 عام صحافی محمد مالک اور حامد میر ان کا شمار ہوتا ہے. اور اب انہوں نے بتایا ہے اور یہ بتاتے ہوتے تھے فضل الرحمان بھی، چونکہ غربت ہے، لوگوں پر مہنگائی کے پہاڑ ہے، اس لیے اس حکومت کو بدلنا ضروری ہے. لیکن جو پیچھے ساز باز ہوئی پردے کے پیچھے اور جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا گیا، اس کا اعتراف جو ہے وہ کیا ہے محمد مالک نے پہلے، اور حامد میر پھر پیچھے کیوں رہتے. ان کو نہ بھی پتا ہو تو وہ پھر بتانا ہوتا ہے انہوں نے کہ مجھے آپ سے زیادہ خبر ہے، تو اس چکر کے اندر وہ باقاعدہ بتا گئے ہیں. محمد مالک کہتا ہے کہ شہباز شریف کو ملک کی اکانومی کی نہیں بلکہ اپنی فکر تھی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایک عام تقرری ہو گئی تو ان کو بہت بڑا رگڑا لگنے جا رہا ہے. اب یہ خرم دستگیر نے جو اعتراف کیا ہے، جو انکشاف کیا ہے، اگرچہ یہ عام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ NRO 2 لینے کے لیے آئے ہیں، کیسز معاف کروانے کے لیے، پھر جنرل فیض حمید آرمی چیف نہ بن جائے، یہ ایک پورا ماحول تھا جب ان کو اکٹھا کیا گیا. اب یہاں پر جو ہے یہ خود کہہ رہا ہے محمد مالک، جو پہلے ان کی وکالت کرتا رہا ہے، اب عوامی عدالت پر وہ اپنے آپ کو سلطانی گواہ کے طور پر ان دونوں نے پیش کیا ہے کہ ہمیں عوام کچھ نہ کہے تو تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارے جو زرداری شریف سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ اپنی ذات کا تھا، ملک کا نہیں تھا. ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک کی معیشت خراب ہے، انہوں نے آ کے بہتر کرنی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام حالانکہ یہ پہلے بھی جانتی ہے، لیکن ان کی زبان سے یہ اعتراف ہوا ہے کہ ایک تقرری کے لیے، یعنی نومبر کے اندر جو آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، اس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے. یہ محمد مالک کہتا ہے. اب حامد میر کہتا ہے میرے خیال میں یا تو خرم دستگیر کو پتہ نہیں ہے یا مکمل سچ نہیں بول رہے. اب خرم دستگیر کو بھی یہ سچ بتا رہا ہے جس نے اعتراف کیا ہے کہ جناب ہمارا مسئلہ NRO 2 تھا، یعنی عمران خان آتا تو وہ یہاں پر صدارتی نظام لاتا، وہ آئین کے اندر تبدیلی ہوتی، 2/3 اس کو اکثریت ملتی، ہم سب نے جیلوں میں جانا تھا جو کہ چوریاں ہم نے چھوڑنی نہیں اور پہلے ہم نے اتنی کی ہوئی تھی، تو اس لیے ہمیں فوری طور پر یہ جو ہے حکومت لینا پڑی ہے، عوام کا درد ہمارے اندر نہیں ہے. حامد میر کہتے ہیں عمران خان کی حکومت گرانے کا فیصلہ اس وقت ہوا جب پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی.
पीपल्स, चूंकि ये अहमद मीर बेसिकली पीपल्स पार्टी का जरदारी का बंदा है, ये याद रखें। नून लीग को वो सपोर्ट करता है जब उसके मफादात एक होते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत को पिछले साल नवंबर में कॉल करके ताबन का कहा गया। नवंबर में, याद रखें, नवंबर में ही एक आम तकर्री हुई थी और एक फड्डा बना था। और फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहा गया कि हम 2022 में इलेक्शन करवाएंगे, अप्रैल 2022 में बाजवा साहब चले जाएंगे। अब ये किसने कहा पीपल्स पार्टी को भाई? वो कौन था जिसने पीपल्स पार्टी को कहा? ये यहां पर अहमद मीर नहीं बता रहे कि ये 2022 में इलेक्शन हो जाने हैं, अप्रैल के अंदर जो है वो नया आर्मी चीफ अपॉइंट हो जाना है, जनरल बाजवा ने चले जाना है, लिहाजा जल्दी करो, इकट्ठे हो और ये अप्रैल से पहले पहले मामलात क्लोज करो। ये सारी कहानी जो है वो खोल कर रख दी है इस शख्स ने। वो कहते हैं इस इलेक्शन में इमरान खान जीतेंगे, ये जरदारी को बताया गया कि वो जीतेंगे और इसके बाद आपकी पार्टी को मिलेगी। यानी एक टन्योर अभी इमरान खान होंगे, उसके बाद पीपल्स पार्टी होगी, जिस पर पीपल्स पार्टी के कान खड़े हुए उन्होंने नून लीग और बाकी जमातों को इकट्ठा किया। इमरान खान अप्रैल में इंतखाबात करके 2/3 से आते हैं और 1973 के आइन खत्म होगा, यानी वो रोल बैक होगा, सदारती निज़ाम जो है वो नाफज होगा, 18वीं तरमीम खत्म हो जाएगी। तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई है। ये अहमद मीर कह रहा है बददियानती के साथ। कौन सा आइन, यानी किस आइन पर यहां अमल दरामद हो रहा है भाई? तो सदारती निज़ाम क्या जमहूरी नहीं होता? तो अब ये चूंकि इनको ये डराया गया, इसका मतलब है कि असल जो मफादात थे वो किसी और के थे, अहमद मीर के बकौल, और उन्होंने डराया धमकाया इर्द गिर्द से कि भाई ये होने जा रहा है, लिहाजा आप जल्दी जल्दी इकट्ठे होंगे तो ये इमरान खान टल सकता है, नहीं तो आप सब पकड़े जाओगे। और इससे एक मकसद ये होगा कि अब वो जो तकर्री है वो ना हो सके। ये जो है, ये मैं समझता हूं 2 लोग जो है ये इन्होंने एतराफ़ किया है जो इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वाले थे, और इनका एतराफ़ ये सुल्तानी गवाह बने हैं अवामी अदालत के अंदर कि हमें माफ़ कर दें, हम आपको बताते हैं। अभी ये और भी जिस तरह इनको इकट्ठा किया गया सहाफ़ियों को, ये भी बताएंगे। इनको एक ख़ास पैटर्न के अंदर कहाँ कहाँ इनकी मुलाकातें होती रहीं, इनको क्या लाइनें दी गई, और गरीदा फारूकी और ये आसमा शरादी और इस तबके के जो लोग हैं उनका किस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर रोल है। ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो सारा राज है, सलीम साफ़ी, अहमद मीर, उनको किसने गालियों पर लगाया, ये सारी चीज आएगी। दूसरी तरफ एंकर इमरान खान ने ये इतराफ़ किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम दिया है कि इमरान खान अगर साइफर तहकीकात से, यानी मरासले की तहकीकात से पीछे हट जाएं तो आपके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ये एजाजुल हक जो है उनके बकौल ये एंकर इमरान खान ने खबर दी है। ये यकीनी तौर पर इंतहाई आम डेवलपमेंट है, और बाकी भी कुछ सहाफ़ी इस पर दावा कर रहे हैं कि अब जो एक पब्लिक प्रेशर है, मिस कैलकुलेशन हो गई है। जहां तक हमारे जो फौजी क़यादत है, यकीनी तौर पर उन्होंने जितना डैमेज हुआ है इन हालात के अंदर, पाकिस्तान और इदारा, अवाम और इदारा इस वक्त आमने सामने है, ये ज्यादा देर अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं कि अगर कोई धांधली का प्रोग्राम है, चूंकि इमरान खान ने कहा है कि सिर्फ इलेक्शन की डिमांड नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन की डिमांड है, तो अगर इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे तो फिर यही होगा। तो इस वजह से जाती अना को छोड़कर एक जमहूरी पाकिस्तान की तरफ बढ़ने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूरी है। और अगर ये नहीं होगा तो खुदा न खास्ता अवाम और पाकिस्तान के जो मुख्तदर इदारे हैं वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, और ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। यकीनी तौर पर ये एक पैगाम है। अब इस पैगाम को इमरान खान ने मानने से इनकार कर दिया है। जिस तरह की इतलात हैं, आगे कोई नई डेवलपमेंट्स होंगी बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।